أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء
ماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، 7 محرم اور 8 محرم کو یعنی آج اور کل اس حسینیہ میں آغاز مجلس 11 بجے ہوگا اور 9 محرم کو 11:30 بجے مجلس شروع ہوگی. اب میں گزارش گزار ہوں محمد نقی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئے اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. نیچے کر اور نیچے کر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جسے علی کی ولایت کا اعتبار نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتبار نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے اور گناہ معاف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے اور گناہ معاف نہیں. دل میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، دل میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں، تیرے نصیب کا چکر ہے طواف نہیں. حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا. عشق علی کے پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، عشق علی کے پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری. جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا. جوہر ضبط کے آغاز سے ڈر رکھتا ہے، جوہر ضبط کے آغاز سے ڈر رکھتا ہے. جنگ میں تپتی ہوئی پیاس سے ڈر رکھتا ہے، جنگ میں تپتی ہوئی پیاس سے ڈر رکھتا ہے. اس لیے کربلا میں آیا نہیں یزید، اس لیے کربلا میں آیا نہیں یزید. اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر رکھتا ہے، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر رکھتا ہے. خدایا مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے، خدایا مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے، علی کے چاہنے والوں میرا نام ہو جائے، علی کے چاہنے والوں میرا نام ہو جائے. اور علی کا نعرہ ہو اتنا پاورفل، علی کا نعرہ ہو اتنا پاورفل، منافقین کا جینا حرام ہو جائے، منافقین کا جینا حرام ہو جائے. حیدری پیمانے انورے جنی بھیج رہا ہوں، پیمانے انورے جنی بھیج رہا ہوں. میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں، میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں. تم نے مجھے اس دور کا سمجھا ہے محمد، تم نے مجھے اس دور کا سمجھا ہے محمد. میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں، میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں. سوچتا ہوں کیسے علی کی شان ہوں، سوچتا ہوں کیسے علی کی شان ہوں. ارے سوچتا ہوں کیسے علی کی شان لکھوں. ارے کیا میں کوئی خدا ہوں جو دوسرا قرآن لکھوں؟
شبیر کا ماتم جنہیں کٹتے نہیں دیکھا، شبیر کا ماتم جنہیں کٹتے نہیں دیکھا، حالات کبھی ان کے سدھرتے نہیں دیکھا، حالات کبھی ان کے سدھرتے نہیں دیکھا. ہنس ہنس کر علی والوں اور سولی پر ہمیشہ، ہنس ہنس کر علی والوں اور سولی پر ہمیشہ چڑھتے ہوئے دیکھا، اترتے نہیں دیکھا. بس یہی حوصلے ان کے پست نہیں ہونے چاہیے، اسی لیے میری کوشش رہتی ہے کہ بچوں کو ضرور موقع ملے. اب گزارش ہے سمد عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے بآواز بلند نعرہ اسلام. نور سے سجی ہے کربلا، نور سے سجی ہے کربلا، دل کو کھینچتی ہے کربلا، دل کو کھینچتی ہے کربلا. فاصلہ ذرا سا بھی نہیں، فاصلہ ذرا سا بھی نہیں، خون سے ملی ہے کربلا، خون سے ملی ہے کربلا. یہ کبھی یزید کی نہیں، یہ کبھی یزید کی نہیں، بس حسین کی ہے کربلا، بس حسین کی ہے کربلا. صلوات محمد صادق عباس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. یہ کس نے کہا تم سے محرم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی جائے گا یہ صدا کم نہیں ہوگا. حیران ہمیں دیکھ کے ہو جائیں گے وہ لوگ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ماتم نہیں ہوگا. عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو. بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو. گزارش ہے سید مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. مجھے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے. میں نے سرشمر سے مانگا جو، میں نے سرشمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. وہ جو در اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام
خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ساتھ رہا رو کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہا رو کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، نوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ ایسے بات محمد۔ اب میں گزارش گزار ہوں عباس عابدی صلی اللہ علیہ سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلی اللہ۔ قاسم قاسم کا نوحہ ہے، گھر میں قیامت ہے، ام فروا کا گریہ ہے، گھر میں قیامت ہے، بیوہ اپنے سر کو چھپائے بیٹھی ہے خاموش، سامنے نوشاہ کا لاشا ہے، گھر میں قیامت ہے، 13 برس والے کی گھر میں میت آئی ہے، زخم ابھی تازہ تازہ ہے، گھر میں قیامت ہے، جس کے ہاتھوں کی مہندی پر خون ہوا غالب، اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، گھر میں قیامت ہے، ایسی شادی اس دنیا میں دیکھی ہے کس نے، خاک کے بستر پر دولہا ہے، گھر میں قیامت ہے، آنسو پوچھ لیے یہ کہہ کر فاطمہ کبریٰ نے، درد کو سہ لینا ہی دوا ہے، گھر میں قیامت ہے، پھول خوشی کے ایسے کھلے دو پل میں مرجھائے، جنگل کی یہ کیسی ہوا ہے، گھر میں قیامت ہے، گھوڑوں سے پامال کیا ہے جس کے لاشے کو، عشرت یہ اس کا نوحہ ہے، گھر میں قیامت ہے، قاسم قاسم کا نوحہ ہے، گھر میں قیامت ہے۔
میں گزارش گزار ہوں بلال حسن رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک نعرہ صلوات. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. شمر نے مارا جو درا، اگر شمر نے مارا جو درا تو سکینہ روئی. اگر دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. اوڑھ کر سر پہ ردا، کانوں میں در پہنے ہوئے. ارے اوڑھ کر سر پہ ردا، کانوں میں در پہنے ہوئے. سامنے آئی جو رملہ، ارے سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی. اگر دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. اگر نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، اگر نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے. اگر جل گیا بھائی کا جھولا، اگر جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی. اگر دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی. اگر کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی. ہند نے آ کے جو پوچھا، ارے ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا. ایک مصرع بس ہو گیا. اب گزارش ہے نفیس رضا صاحب. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. چند شعر سماعت فرمائیے. کہ تو جب بھی ہم پرچم حضرت عباس سجا دیتے ہیں، تو جب بھی ہم پرچم حضرت عباس سجا دیتے ہیں، خلد سے جعفر طیار دعا دیتے ہیں. خلد سے جعفر طیار دعا دیتے ہیں. تو جب بھی ہم پرچم حضرت عباس سجا دیتے ہیں، خلد سے جعفر طیار دعا دیتے ہیں. سال بھر جتنا کماتے ہیں زمانے والے، اتنے پیسوں کی اگر بتی جلا دیتے ہیں. سال بھر جتنا کماتے ہیں زمانے والے، اتنے پیسوں کی اگر بتی جلا دیتے ہیں. کہ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، کہ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن و خلو شعور چھوٹ گیا. کہ اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا. فوج پھیلی ہے میدان میں سمندر کی طرح، فوج پھیلی ہے میدان میں سمندر کی طرح. رعب عباس ہے چھایا ہوا حیدر کی طرح، رعب عباس ہے چھایا ہوا حیدر کی طرح. میرے مولا نے اگر کہیں جنگ کی ہوتی، کربلا ہاتھ میں ہوتی در خیبر کی طرح، کربلا ہاتھ میں ہوتی در خیبر. گزارش ہے جناب احمد عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات.
ایک اور نعرہ صلوات بھیجیں حضرات. کہتی تھی یہ ماں خوب بھری مئی یاد سے لپٹ کر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری مئی یاد سے لپٹ کر اے علی اکبر رے 18 برس پال کے پر وان چڑھایا وہ گے والا ہے میرا خون میں نہایا قربان ہو مادر اے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک سحرے کی صغرا کو دکھا لوں بے چین تھی خواہر علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر اے علی اکبر ماں کہتی تھی یہ خوب بھری مئی یاد سے لپٹ کر نعرے صلوات محمد. حضرات اب میں گزارش گزار ہوں جناب افضل لکھنوی صاحب سے، لیکن اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں. 8 محرم کو یعنی کل صبح 8 بجے شاہی خیرات خانے میں ایک مجلس اعظم منعقد ہوگی جس میں آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ کا ہی بیان ہوگا. آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. آج شب میں 8:30 بجے رفیق احمد صاحب مرحوم کراؤن گیٹ نیئر ریلوے برج سٹی اسٹیشن پر ایک مجلس اعظم منعقد ہوگی جس میں مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ کا بیان ہوگا. مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. اور اب میں گزارش گزار ہوں جناب افضل لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہے توجہ کا طالب ہوں. وقت کی تنگی ہے اس لیے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا. حقیقت پیش کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. علی کا ذکر محمد کا نام باقی ہے، علی کا ذکر محمد کا نام باقی ہے. حسین تم سے
حسین تم سے ارے خدا کا کلام باقی ہے، حسین تم سے خدا کا کلام باقی ہے، رہا نہ دورے یزید جینا تاج و تخت یزید، رہا نہ دورے یزید جینا تاج و تخت یزید، مگر حسین کا ہر لب پہ نام باقی ہے، مگر ہر لب پہ نام باقی ہے، ارے مٹانے والے امامت کے مٹ گئے لیکن، مٹانے والے امامت کے مٹ گئے لیکن، ارے خدا کے فضل سے اب تک امام باقی ہے، خدا کے فضل سے اب تک امام، مٹانے والے امامت کے مٹ گئے لیکن، خدا کے فضل سے اب تک امام باقی ہے۔ فرمائے محل یزید کا ایسا مٹا نشان نہیں، محل یزید کا ایسا مٹا ارے نشان نہیں، مزار صفت رسول انام باقی ہے، مزار صفت رسول انام باقی ہے۔ نماز تم نے پڑھی زیر خنجر قاتل، نماز تم نے پڑھی زیر خنجر قاتل، ارے تم ہی سے دین کی اب تک حیات باقی ہے، تم ہی سے دین کی اب تک حیات باقی ہے، ارے رہے گا ماتم شبیر دہر میں واللہ، رہے گا ماتم شبیر دہر میں واللہ، خدا کے فضل سے یہ کائنات باقی ہے، خدا کے فضل سے یہ کائنات۔ ارے شہید ہو گئے ارے مردوں میں سب حسین کے ساتھ، ارے شہید ہو گئے مردوں میں سب حسین کے ساتھ، اسیر ہونے کو چوتھا امام باقی ہے، علی کا ذکر فرش اعضا پر ہندو دھرم گرو شری سوامی سارنگ صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا استقبال اس شعر کے ساتھ کروں گا کہ انسانیت پسندوں کا محور ہے کربلا، انسانیت پسندوں کا محور ہے کربلا، تفریق رنگ و نسل سے اوپر ہے کربلا، تفریق رنگ و نسل سے اوپر ہے کربلا۔ اور اب میں کیونکہ دامن وقت میں اب گنجائش نہیں باقی ہے، وقت کی پابندی سے 11 بجے ٹھیک مجلس شروع ہو جائے گی، تو میں آج کے اس دور کے آخری نوحہ خواں جناب سیف عباس صاحب سے گزار ہوں کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ آیا نا
مجھے راس یہ مہندی کا رچانا صحرا یہ شاہانہ ہائے تم مر گئے میں لٹ گئی گھر ہو گیا برباد ہائے میں لٹ گئی صاحب ایک رات کی بیاہی یہ بیان کرتی تھی رو کر ہائے میں لٹ گئی صاحب بابا نے پڑھا عقد پھوپھی جان بلالی فریاد خدا کی ہائے شب بیاہ صبح رات ہوئی وائے مقدر ہائے میں لٹ گئی صاحب ایک شور ہوا خیموں میں دریائے ستم گئے آئے جب میں گئے سرور آئے خیمے جلے اسباب لٹا چھن گئی چادر ہائے میں لٹ گئی صاحب نت چھین لیا دانے کوہنات سے جاری میں کیوں نہ واری آئے بھیا علی اکبر ہے نا ابا سے دلاور ہائے میں لٹ گئی صاحب کنگنے کی جگہ ہاتھوں میں اب دوہری رسن ہے یہ رانجھ جو محل ہے آئے افشا کی جگہ خاک پڑی ہے میرے سر پر ہائے میں لٹ گئی صاحب دروں سے ہوئی چوتھی رسن سے ہوئے چالے دل پر چلے بالے آئے اور منہ کی دکھائی میں پھر آئی گئی درد آئے میں لٹ گئی صاحب دربار میں حاکم کے ہوا آخری چالا دل تھا تو بالا ہائے چڑیوں کی جگہ ادھورے پڑے پشتے ہزی پر ہائے میں لٹ گئی صاحب اماں نے میری آن کے رنڈ سالہ پہنایا اور سیرا بڑھایا اور جب چوڑیاں توئی تو سخن لائی یہ لب پر ہائے میں لٹ گئی صاحب اس سن میں تو یہ بارے رڈا پا نہ اٹھے گا دل میرا پھٹے گا اس سن میں تو یہ بارے رڈا پا نہ اٹھے گا دل میرا پھٹے گا
مجھ سے ڈریں گے کلمہ یہ کہیں گے آئے بیوہ یہ سایہ نہ پڑے اس کا دلہن پر ہائے میں لٹ گئی صاحب آنکھوں پا رہی سانس تھی رکھے ہوئے کبرا کہتی تھی یہ دکھیا آئے ایسی ہوئی شادی ہوا برباد برا گھر آئے میں لٹ گئی صاحب۔ اب میں بے حد ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہو اور مجلس کو خطاب کریں۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات مجھے پرچے دے دیے جاتے ہیں امیل میاں موجود ہے اعلان کے لیے تو ہمیں پھر دیا جاتا ہے تو مجلس کا وقت گھٹ جاتا ہے، مجلس کا وقت کم ہو جاتا ہے۔ مجھے سورہ کوئی ایک نہ ایک مجمع میں ایسا ہی جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ بابو جانی ابن طاہر حسین صاحب، حسن جہاں مرحوبہ بنت حسن علی صاحب، اور جملہ مومن و مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد،
اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمانے سے۔ سات محرم یعنی آج ہی کا اعلان ہے کہ 8:30 بجے شب، جس کو امیر العلماء جناب مولانا حبیب الحسن صاحب قبلہ مجلس کے خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجلس کراؤن گیٹ نزد ریلوے برج سٹی اسٹیشن لکھنؤ میں منعقد ہوگی، اور بیگم جناب رفیق آغا کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے۔ یہ آج ہی 8:30 بجے شب یہ مجلس اعلیٰ منعقد ہوگی۔ 11 محرم کو 2 بجے امام علیہ میرا صاحب نے مفتی گنج میں یوم امام علیہ السلام منایا جائے گا، جس میں مولانا حسن ظہیر صاحب کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد 18 بنی ہاشم کی شبیہ تابوت برآمد ہوگی۔ یوم خواتین کربلا 13 محرم کو اسی ثانی میں 9 بجے شب منایا جائے گا، اس میں آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ اور جو حسینیہ آصفی میں جو اشرا ہو رہا ہے اس پہ بھی آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ اس کے بعد سکتر آباد میں سعد علی خان کے مقبرے میں، اور خاص طور سے جو یہاں ملت پورے میں جو مجلسیں ہو رہی ہیں اس میں آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں۔ صلوات بھیجیں بر محمد مسلسل اسی آیہ کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا گیا ہے کہ جس میں اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اے صاحبان ایمان مومنو، تقوی الہی اختیار کرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ چند جملے میں نے تقوی کے سلسلے میں عرض کیے کہ تقوی کیا ہے اور متقی انسان جو ہے وہ کیسے بن سکتا ہے، اور دنیا کے قوانین میں اور اسلامی قوانین میں زمین و آسمان کا فرق یہ ہے کہ وہاں خوف ہے، مگر دنیاوی قوانین میں جو خوف ہے وہ اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک کوئی دیکھ رہا ہو، لیکن الہی خوف وہ ہے کہ اس میں تنہا بھی ہوتا ہے، اکیلے گھر میں بھی ہوتا ہے، چراغ بجھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی ایک متقی کو تصور رہتا ہے، یہ یقین رہتا ہے کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے۔ لہذا دنیاوی خوف میں اور جو مذہب کا خوف ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد ان تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد ایک مرحلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ دیکھو، نماز اپنی جگہ پر، ایمان اپنی جگہ پر، تقوی اپنی جگہ پر، پرہیزگاری اپنی جگہ پر، عبادتیں اپنی جگہ پر، تمام چیزیں اپنی جگہ پر، مگر اس وقت تک نجات نہیں ملے گی، اس وقت تک جنت نہیں جاؤ گے جب تک وسیلے سے وابستہ نہیں ہو جاؤ۔ وسیلے سے وابستہ ہوگے تب جنت ملے گی، ورنہ اگر وسیلہ نہیں ہے تمہارے پاس تو نمازیں بھی بیکار ہو جائیں گی، روزے بھی بیکار ہو جائیں گے، حج بھی بیکار ہو جائیں گے، یہ تمام چیزیں بیکار ہو جائیں گی اگر تم وسیلے کے دامن سے وابستہ نہ ہو۔ یہ بہت ہی آج کا موضوع جو ہے خاص طور سے جو 10 میں نے کہا صرف 10% مسلمانوں میں ہیں جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں براہ راست اللہ تک پہنچیے، براہ راست اللہ تک پہنچیے، درمیان میں کوئی وسیلہ بنایا تو شرک ہو جائے گا، درمیان میں کسی کو وسیلہ بنایا تو بدعت ہو جائے گی، یہ کفر ہو جائے گا، لہذا براہ راست اللہ تک جائیے۔ آپ یاد رکھیں کہ جب ہم کو کوئی چیز براہ راست ملی ہی نہیں، کوئی چیز براہ راست نہیں ملی، بلکہ ایک لقمہ بھی جو ہم کھاتے ہیں، ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں اس میں کتنے وسیلے درمیان میں ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر ایک لقمہ ہمارے دہن تک پہنچتا ہے۔ ابو علی سینا بہت بڑا فلسفی اس نے اپنی کتاب الشفا میں اس نے تشریح کی ہے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے۔ بہت سی چیزیں بیان کی ہیں، تمام چیزیں بیان نہیں کرنا ہے، ایک چیز صرف بیان کرنا ہے کہ اس نے ایک جانور میں، ایک حیوان میں اور انسان میں فرق بتایا کہ انسان اور جانور میں کیا کیا فرق ہے، اللہ نے کیا کیا فرق رکھا ہے۔ یوں تو دیکھا جائے تو بظاہر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی چلتا ہے ہم بھی چلتے ہیں، وہ بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتا ہے ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی سانس لیتا ہے ہم بھی سانس لیتے ہیں، تو بظاہر تو کوئی فرق نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں نہیں، ایک بنیادی فرق رکھ دیا ہے۔ انسان اور جانور میں اللہ نے ایک بنیادی فرق رکھ دیا، وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ جانور اپنی غذا کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، بہت لطیف پہلو ہے،
جانور اپنی غذا کے سامنے سر جھکاتا ہے، سر جھکا کر اپنی غذا کھاتا ہے، لیکن اللہ نے قدرت نے کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہذا اب انسان کو غذا کے سامنے سر جھکانا نہیں پڑتا، اپنے کھانے کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑتا، بلکہ کھانا اٹھ کر خود دہن تک آ جاتا ہے، لقمہ خود دہن تک آتا ہے، لقمہ خود بلند ہو کر ہے، یعنی انسان سر نہیں جھکاتا، غذا بلند ہوتی ہے، انسانی غذا بلند ہوتی ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سامنے لقمہ رکھا ہوا ہے اور خود بخود اٹھے اور دہن تک آ جائے، خود بخود اڑے اور دہن تک آ جائے، نہیں، بلکہ اس کے لیے ہم کو وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ وسیلہ ہے ہاتھوں کا وسیلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر لقمے پر وسیلے کے محتاج ہیں، ہر لقمے پر وسیلے کے محتاج ہیں۔ اور عجیب انداز اختیار کیا قدرت نے کہ ہمیشہ دو وسیلے بنائے ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو نتنے ہیں، دو ہونٹ ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، ہمیشہ دو وسیلے بنائے ہیں اس نے، ایک وسیلہ نہیں، دو وسیلے بنائے ہیں۔ یہ دو وسیلے اس لیے کہ جب میدان حشر میں پہنچنا تو ایک ہی وسیلہ لے کر نہ آنا، بلکہ تمہارے لیے بھی دو وسیلے بنا دیے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ ایک صلوات بھیجو بغیر وسیلے کے ہم پیدا نہیں ہو سکتے۔ پیدا نہ ہوتے، ماں باپ کو وسیلہ بنایا تمہارے دنیا میں آنے کا، بادل وسیلہ بنتے ہیں بارش کا، سمندر وسیلہ بنتے ہیں بادلوں کا، توجہ ہے، سمندر وسیلہ بنتے ہیں بادلوں کا، بادل وسیلہ بنتے ہیں بارش کا، بارش وسیلہ بنتی ہے کہ کھیت اگیں، کھیت لہلہائیں، اس کے بعد وہاں اناج پیدا ہو، اس کے بعد جب اناج لے جاتے ہیں تو یہ کچا نہیں کھا جاتے کہ کچا چبا جائے، بلکہ وسیلہ بنتی ہے چکی کہ جس کے ذریعے سے اس کو پیسا جاتا ہے، کھانے کے لائق بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو گوندھا جاتا ہے، اس کے بعد توے پر روٹیاں پکائی جاتی ہیں، سامنے آتا ہے، تب کہیں ہمیں لا کر ایک لقمہ ملتا ہے۔ تو جب جسمانی غذا ہمیں بغیر وسیلے کے نہیں ملتی تو روحانی غذا بھی ہمیں روحانی وسیلوں کے ذریعے سے ملے گی۔ ایک صلوات بھیجے بن اور وہ وسیلے محمد و آل محمد علیہ السلام کہ جن کے ذریعے سے کائنات کو مل رہا ہے، جن کے ذریعے سے پوری کائنات کو رزق مل رہا ہے۔ ہم دیکھیے اہل بیت کو کہا جاتا ہے، صاحب یہ صفتیں تو آپ اللہ کی صفتیں جوڑ دیتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ آپ علی کو خدا مان لیتے ہیں، آپ اہل بیت کو خدا مان لیتے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جو اللہ سے جدا ہوتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم اگر یہ مان لیں کہ جتنی بھی طاقتیں، بہت توجہ رہے، ہمارا عقیدہ دنیا تک پہنچنا چاہیے کہ ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم تو ان کو خدا مان لیتے ہیں، اللہ مان لیتے ہیں۔ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، پوری توجہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذاتی انسان میں ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہوتی ہیں، پوری توجہ رہے، جو انسان خود حاصل کرتا ہے۔ کچھ چیزیں پیدائشی ہوا کرتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، کچھ صفات و کمالات ایسے ہیں جو انسان خود حاصل کرتا ہے، پوری توجہ رہے۔ ہمارا عقیدہ جتنی بھی طاقتیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاس ہیں، وہ ان کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہے۔
اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، تو جب اللہ کی طرف سے دی ہوئی مانتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، عین توحید ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، یہ ان کی ذاتی نہیں ہیں۔ اگر اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ بہترین ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، بہترین دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ جب بھی پہلوان کوئی کشتی میں اکھاڑے میں جیتتا ہے وہ تو اپنے بازوؤں کو دکھاتا ہے، یہ بازو ہیں کہ جن کی وجہ سے میں جیتا، یہ طاقت ہے جس کی وجہ سے میں جیتا۔ میں نے اس کے بڑے بڑے دنیا کا کوئی پہلوان میرے سامنے آ جائے، میرے بازوؤں میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ سب کو پچھاڑ دوں گا، سب کو ہرا دوں گا۔ مگر علی نے جب باب خیبر اکھاڑا، جب مولا نے باب خیبر اکھاڑا تو نہ اپنی مچھلیاں دکھائیں، نہ اپنی طاقت دکھائی، نہ اپنا سینہ پھلا کر کہا کہ دیکھو میں نے باب خیبر اکھاڑا، بلکہ ان کا مشہور ارشاد ہے کہ ما قلعت باب خیبر من قوت الجسمانیہ بل قوت الالہیہ، میں نے جسمانی قوت سے باب خیبر نہیں اکھاڑا، الہی قوت سے اکھاڑا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد مولانا۔ اب زیادہ وقت نہیں رہا ہے، بہت پوری توجہ چاہوں گا۔ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وسیلہ بناؤ گے تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ تم ہر نماز میں پڑھتے رہتے ہو ایاک نعبد، بہت توجہ رہے بچوں اور جوانوں سے، خاص طور سے میری درخواست ہے توجہ رکھیں۔ جو دلیل پیش کی جاتی ہے، سب سے مضبوط دلیل جو وسیلے کے مخالف ہیں ان کی سب سے مضبوط دلیل یہی ہے کہ ہر نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پالنے والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مگر ادھر ٹھوکر لگی ادھر یا علی۔ پوری توجہ رہے، ادھر لڑکھڑائے ادھر یا علی، ادھر ٹھوکر لگی ادھر یا علی، ادھر کوئی دشمن سامنے ادھر یا علی، یعنی 5 وقت کہتے رہتے ہو، بھول جایا کرتے ہو، وہ بھول جاتے ہو۔ ارے ہر نماز میں تو اقرار کرتے ہو، اعلان کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پالنے والے ہم تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پوری توجہ رہے، میں صاحبان فہم و ذوق کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہم ہیں اللہ کے در کے فقیر، پوری توجہ رہے درس کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اللہ کے در کے فقیر، ہمیں اللہ کے در کے فقیر، ہم جو بھی فقیر جب دروازے پر جاتا ہے اور وہاں پر کہتا ہے میری مدد کر دیجئے، دروازے پر آ کر کہتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے میری مدد کر دیجئے، میری مدد کر دیجئے، تو جو بھی دروازے سے نکلتا ہے، جو بھی دروازے سے نکلتا ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کیونکہ اسی گھر سے ہی نکل رہا ہے، لہذا یہی مدد کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہم دیکھتے کہ گھر سے کون نکلا ہے، بلکہ جو بھی گھر سے نکلے، جو بھی گھر سے نکلتا ہے وہ فقیر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کیونکہ یہ گھر سے نکل رہا ہے، لہذا یہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ لہذا ہم نے جب اللہ کے گھر کے دروازے پر اپنا ہاتھ پھیلایا، پوری توجہ چاہوں گا، ہم اللہ کے گھر کے دروازے پر گئے ہیں، جب اللہ کے گھر کے دروازے پر ہم نے ہاتھ پھیلایا تو نکلنے والا ایک ہی ملا، نکلنے والا ایک ہی ملا۔ ہم اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ اللہ کے گھر سے باہر آنے والا یہی اکیلا ایک آدمی ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا۔
اسماعیل اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، انہی کو ہم نے گھر سے باہر نکلتے دیکھا، لہذا انہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہم کہ آپ مدد کیجئے، آپ مدد کیجئے، آپ مدد کیجئے۔ اور یاد رکھیے بہت توجہ آ رہے ہیں، حالانکہ وقت میں بہت گنجائش کم ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں بچوں جوانوں تک زیادہ سے زیادہ بات پہنچ جائے۔ آپ دیکھیں جنگ بدر میں قرآن مجید میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے اور تمام تاریخوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ جنگ بدر میں فرشتے مدد کے لیے اترے تھے، مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ بدر میں فرشتے ملائکہ اترے تھے، جنگ میں حصہ لیا تھا، دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، تو آنے سے فائدہ کیا تھا آپ کے؟ جب آپ کو تماشا ہی دیکھنا تھا تو آپ تشریف کیوں لائے؟ اس کا مطلب ہے جنگ میں حصہ لیا تھا، جنگ میں بہت توجہ، جنگ میں حصہ لیا تھا، جنگ میں دشمن پر حملے کیے تھے۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے جب حملہ کرتے تھے مشرکوں پر تو چھپ کر حملہ کرتے تھے یا سامنے آ کر حملہ کرتے تھے؟ پوری توجہ، چھپ کر حملہ کرتے تھے یا سامنے آ کر حملہ کرتے تھے؟ اگر کوئی کہے چھپ کر حملہ کرتے تھے تو میں عرض کروں گا کہ فرشتہ معصوم ہوتا ہے اور چھپ کر حملہ کرنا اس امت کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے آتے تھے تو اب میں صاحبان علم و فہم سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ انسانی شکل میں سامنے آتے تھے تو کس شکل میں آتے تھے، کس صورت میں آتے تھے، کس شمائل میں آتے تھے، کون سی شکل اختیار کرتے تھے؟ کیونکہ ملائکہ کی اپنی کوئی انسانی صورت نہیں ہے، ملائکہ کی اپنی کوئی انسانی صورت نہیں ہے۔ جب آتے تھے تو کس شکل میں آتے تھے، کس شمائل میں آتے تھے، کون سی صورت اختیار کرتے تھے؟ اللہ نے مدد کے لیے بھیجا تھا، ایک ایک لفظ پر توجہ رہے، اللہ نے مدد کے لیے بھیجا تھا۔ جب دشمن پر حملہ کرتے تھے تو کس شکل میں، کس صورت میں، کس شمائل میں، تاریخ میں تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن اتنے جملے ضرور ہیں کہ لوگ میدان بدر میں گھبرا کر رسول کے پاس آ رہے تھے، اے اللہ کے رسول آپ مدینے سے کتنے علی لے کر چلے ہیں؟ آپ مدینے سے کتنے علی لے کر چلے ہیں؟ ہمیں تو پورے میدان میں سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرشتہ اتر رہا تھا وہ علی کی شکل میں اتر رہا تھا، جو ملک اتر رہا تھا وہ علی کی شکل میں۔ قیامت تک کے لیے ثابت ہوا مدد اللہ کی ہوگی مگر شکل علی کی ہوگی۔ اب کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، یہیں شہر امام باڑے کی کسی مجلس میں کئی سال پہلے عرض کیا تھا کہ دیکھیے تاریخ اپنے کو کس طرح سے دہراتی ہے، تاریخ اپنے کو کس طرح سے دہراتی ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ جس وقت اسرائیل کے چند سپاہیوں کو حزب اللہ والوں نے گرفتار کر لیا، 35,000 کا لشکر چلا اسرائیل کا، جس کے پاس ٹینک بھی ہیں، جس کے پاس توپے بھی ہیں، جس کے پاس ہوائی جہاز کا کور بھی ہے، انہی نے اعلان کیا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم اپنے سارے سپاہیوں کو چھڑا لیں گے اور حزب اللہ کو شکست دے دیں گے، ان کو فنا کر دیں گے، ان کو مٹا دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے 24 گھنٹے کے اندر۔ اور حزب اللہ کی تعداد 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں تھی، 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں تھی، پورا لشکر گیا۔ آپ تاریخ اٹھا لیجئے، آپ اس زمانے کے اخبار اٹھا لیجئے کہ تقریباً 35 دن تک لڑائی ہوتی رہی، ہوائی جہاز بمباری بھی کر رہے ہیں، توپیں بھی چل رہی ہیں، ٹینک بھی چل رہے ہیں۔ اس کے بعد سارا اسرائیلی لشکر بھاگ کر واپس آ گیا، فرار اختیار کی، بھاگ گیا وہ۔ پوری توجہ رہے، CNN کا ایک رپورٹر ایک اسرائیلی سپاہی سے انٹرویو لے رہا تھا، ارے اتنی بڑی فوج آپ کی،
اتنے اچھے اسلحے آپ کے، توپیں بھی آپ کے ساتھ، ٹینک بھی آپ کے ساتھ، ہوائی جہاز بھی آپ کے ساتھ، اور آپ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم شکست دے دیں گے، فنا کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ 35 دن تک زبردست لڑائی ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو شکست ہو گئی۔ آپ نے فرار اختیار کیا، آپ بھاگ آئے۔ سبب کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ کیا کریں؟ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ 3-4 ہزار سے زیادہ حزب اللہ کے فوجی نہیں، حزب اللہ کے فوجی نہیں ہیں، لیکن جب ہم ان کے علاقے میں پہنچے تو چاروں طرف سوائے حزب اللہ کے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز تبر محمد والے۔ ہماری انٹیلیجنس نے ہمیں دھوکہ دیا، ہماری انٹیلیجنس نے ہمیں، وہ سپاہی کہہ رہا ہے، ہماری انٹیلیجنس نے ہمیں دھوکہ دے دیا، ہمیں یہی بتایا کہ 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں، مگر وہاں تو ہمیں ہر طرف سوائے حزب اللہ کے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب تاریخ کے ورق پلٹ گئے، مکے کے بھاگے ہوئے جو سپاہی تھے جب مکے واپس آئے، جب جنگ بدر کے بھاگے ہوئے سپاہی مکے واپس آتے ہیں تو مکے والوں نے کہا ارے تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تمہاری تعداد 1000 کی، ان کی صرف 313، تم اسلحے میں ڈوبے ہوئے، ان کے پاس اسلحے موجود نہیں، وہ کمزور وہ ناتمام، تم ان سے ہار گئے، تم کو شکست ہو گئی، تم بھاگ آئے۔ ارے کیا سبب؟ کیا سبب؟ ان بھاگے ہوئے سپاہیوں نے کہا کہ دھوکہ تمہیں نے دیا تھا۔ ارے توجہ رہے، دھوکہ تمہیں نے دیا، دھوکہ تمہیں نے دیا۔ ارے ہم نے کیا دھوکہ دیا؟ کہ یاد کرو کہ جب ہم جا رہے تھے مکے سے تو تم نے کیا جملے کہے تھے؟ تم نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، مسلمانوں میں لڑنے کی قوت نہیں ہے، ان کے پاس اسلحے نہیں ہے، ان کے پاس فوج نہیں ہے، مسلمانوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر بس ایک علی سے ہوشیار رہنا، مگر بس ایک علی سے ہوشیار رہنا، مگر بس ایک علی سے ہوشیار رہنا۔ ارے تم نے جاتے وقت کہا تھا بس ایک علی سے ہوشیار رہنا، اور ہم کو میدان میں سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہیں ہے۔ ایک سلوات بلند آواز حضرت محمد والے۔ کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد نہ مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو۔ اب دیکھو قرآن کیا اعلان کر رہا ہے، قرآن کیا اعلان کر رہا ہے کہ اے رسول دعا مانگیے، اے رسول قل اے رسول دعا مانگیے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے رسول دعا مانگیے کہ سچے راستے سے میں باہر بھی نکلوں، سچے راستے میں مدینے میں داخل بھی ہو جاؤں، پالنے والے اپنے پاس سے مجھے ایسا مددگار دے جو سب پر غالب ہو، سلطان النصیرہ، ایسا سلطان دے، سلطان مانی غالب، سلطان مانی غالب جو کل غالب ہو، جو سب پر غلبہ حاصل کر لے، اور نصیر ہو، میرا مددگار ہو۔ ارے ملا کہتا ہے کہ سوائے اللہ سے کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، رسول کو تو یہ کہنا چاہیے تھا پالنے والے مدد بھیج دے۔ بہت توجہ ہے، پالنے والے مدد بھیج دے، رسول یہ نہیں فرما رہے کہ مددگار بھیج دے، مددگار بھیج دے، مدد نہیں مددگار بھیج دے، اپنی طرف سے ایک مددگار بھیج دے جو سلطان نصیر ہو، جو غالب کل غالب ہو۔ نصیر جو ہے ایک ہے ناصر اور ایک ہے نصیر۔ ناصر کے معنی کیا ہوں گے کہ کبھی مدد کرتا ہے کبھی مدد نہیں کرتا، یہ ناصر ہے۔ نصیر صفت مشبہ ہے کہ جو استمرار پر دلالت کرتی ہے، جو کنٹینیوٹی پہ دلالت کرتی ہے، یعنی ہر وقت مدد کرنے والا، ہر وقت مدد کرنے والا، ہر لمحے مدد کرنے والا۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جب اس نے مدد نہ کی ہو۔ یہ کہلاتا ہے نصیر، جیسے الرحمن الرحیم،
الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو جب رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا، تو ایک ہی آیت میں ریپیٹیشن کیوں ہو گیا؟ ایک ہی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ رحمان کے معنی رحم کرنے والا، رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا، تو ریپیٹیشن کیوں ہے؟ علماء نے بتایا نہیں، رحمان اور رحیم میں فرق ہے۔ رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جو ماننے والوں پہ بھی رحم کرے، نہ ماننے والوں پہ بھی رحم کرے، جو سجدہ کرنے والوں پہ بھی رحم کرے، سجدہ نہ کرنے والوں پہ بھی رحم کرے، جو دوست پہ بھی رحم کرے اور دشمن پہ بھی رحم کرے، وہ ہے رحمان، وہ ہے رحمان۔ اور رحیم وہ ہے کہ جس کی تسلسل ہے جس کی رحمت میں، جو نہ ماننے والے ہیں، جو سجدہ نہ کرنے والے ہیں، ان تک صرف دنیا تک اللہ کی رحمت ہوگی، صرف دنیا تک اللہ کی رحمت ہوگی، لیکن آخرت میں سزا ہے، مرنے کے بعد سزا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے رحمانیت منقطع ہو جائے گی۔ اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو یہاں بھی رحیم ہو، وہاں بھی رحیم ہو، یہاں بھی رحیم ہو، وہاں بھی رحیم ہو۔ اور یہ مومنوں کے لیے مخصوص ہے، یہ اللہ کے ماننے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس سے رحمت کبھی جدا نہ ہو وہ رحیم ہے۔ توجہ رہے، جناب یحییٰ کے لیے جناب زکریا سے کہا گیا ایسا بچہ دے رہا ہوں جو علیم ہے، جو ایک عالم ہوتا ہے، ایک علیم ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوا تو عالم نہیں تھا، 5 برس بچہ تھا، عالم نہیں تھا۔ جب پڑھ لکھ کر ہوا تب عالم ہوا۔ علیم اس کو کہتے ہیں کہ نہ علم اس سے جدا ہو نہ وہ علم اس سے جدا ہو، اس کو کہتے ہیں علیم۔ اسی طرح سے نصیر بھی ہے، یہ نہیں کہ کبھی مدد کرے، کبھی پہاڑ کے اوپر نظر آئے، کبھی میدان چھوڑ کر بھاگتا ہوا نظر آئے، نہیں، وہ مدد کرنے والا کہ کسی لمحے بھی اس نے مدد کا دامن نہ چھوڑا ہو، وہ ہے نصیر، وہ ہے نصیر۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہونے کی مصلحت کیا تھی؟ میں کہوں گا کہ یہ رسول کی دعا کا اثر تھا۔ رسول نے کہا تھا اپنے پاس سے دے، اپنے پاس سے دے، اسی لیے علی کعبے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات رنوات زمانہ علیہ السلام کی جو 8 مسلسل مدنی قومی خدمت کر رہا ہے، اس کے تعاون کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قوم زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، کیونکہ اس سال جبکہ 2 سال کا گیپ ہوا ہے تو اس سال فنڈ زیادہ آنا چاہیے، لیکن بڑا معاملہ الٹا ہو رہا ہے، فنڈ کم آ رہا ہے۔ آپ حضرات گزارش ہے اس میں آپ ضرور مدد فرمائیں۔ ایک سلوات ایک تذکرہ کرنا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو ان کے جو قوتیں ہیں، طاقتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ کی عطا شدہ ہیں، لہذا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اور اس پر 2 مجلسیں 3 مجلسیں لگیں، انشاءاللہ اس پر اور روشنی ڈالی جائے گی اس مسئلے کے اوپر، لیکن آج چونکہ ایک ذکر کرنا ہے لہذا عرض کرنا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی امام حسن علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک چاہنے والا، ایک ماننے والا، بالکل مفلوج جسم ہے اس کا، فالج زدہ جسم ہے اس کا، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پیر ہلا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، بازار کے گوشے میں پڑا ہوا، بازار کے گوشے میں پڑا ہوا ہے۔ امام حسن کو آتے دیکھا، اس کے دل میں خیال آیا، اس کے دل میں تصور آیا کہ اگر میں چل پھر سکتا ہوتا تو جاتا، قدموں کا بوسہ لیتا، ہاتھوں کو بوسہ لیتا، لیکن کیا کروں، میں تو ہل بھی نہیں سکتا اپنے یہاں سے۔ امام حسن علیہ السلام گھوڑے پر سوار اس کے قریب پہنچے، گھوڑا روکا، اب میں تو سمجھتا ہوں جان بوجھ کر ہاتھ سے کوڑا چھوٹ کر زمین پر گرا۔ امام حسن جو ہاتھ میں کوڑا لیے ہوئے تھے، جو تازیانہ لیے ہوئے تھے، وہ ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پر گرا،
امام نے اسی مفلوج فائز زدہ شخص سے کہا اے مرد مومن ذرا میری مدد کر دے، ذرا سا یہ جو میرا تازیانہ گرا ہے، جو میرے ہاتھ سے کوڑا گرا ہے، اس کو اٹھا کر مجھے دے دے۔ کس سے کہہ رہے ہیں جو ہل بھی نہیں سکتا؟ کس سے کہہ رہے ہیں جو ہاتھ نہ ہلا سکتا ہے، نہ پیر ہلا سکتا ہے، نہ اپنی ہاتھ جنبش کر سکتا ہے؟ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا رحمت ہوگی تجھے مرد مومن، یہ تازیانہ اٹھا کر مجھے دے دے۔ ادھر جملے ختم ہوئے، ادھر گئی بھی طاقت اس کے جسم میں واپس آئی۔ کھڑا ہوا، دوڑ کر خدمت میں آیا، تازیانہ اٹھا، قدموں کو چومنے لگا۔ یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ قوت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ الہی نمائندے ہیں۔ جب اللہ کے نمائندے ہیں تو اسی کی دی ہوئی طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے مولانا یہی قرآن کے وارث ہیں، یہی دین کے وارث ہیں، یہی شریعت کے وارث ہیں۔ اگر قرآن لینا ہے تو ان سے لو، اگر دین لینا ہے تو ان سے لو، اگر شریعت لینا ہے تو ان سے لو۔ بس ایک واقعہ بیان کر دوں، کیونکہ امیر شام نے بڑے امتحانات لیے ہیں اس سلسلے میں امام کے۔ ایک مرتبہ کسی کو بھیج دیا کہ جا کر پوچھو کہ امیر شام نے پوچھوایا ہے کہ آپ قرآن کے عالم ہیں؟ بہت توجہ رہے، آپ قرآن کے عالم ہیں؟ کہ ہاں ہم وارث قرآن ہیں، ہم قرآن کے عالم ہیں۔ کہا آپ ہی کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے؟ لا رد بن ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس قرآن میں ہر شے موجود ہے، ہر شے موجود ہے۔ کہاں صحیح ہے، ہمارا ہی دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر شے موجود ہے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، قرآن میں ہر شے موجود ہے۔ تو اب گویا اس نے مضحکہ اڑانے کی کوشش کی امام کا، معاذ اللہ مذاق کیا، ایک جوک کیا امام کے ساتھ، آج کی اصطلاح میں کہا جائے۔ کہا جب سب قرآن میں ہے تو یہ بتائیے کہ میری اور آپ کی داڑھی کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ کہ میری اور آپ کی داڑھی کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ یہ اس نے سوال کروایا، اس نے پوچھوایا امیر شام نے کہ کیا میری اور آپ کی داڑھی کا ذکر بھی ہے؟ امام نے فرمایا ہاں ہے، تمہاری داڑھی کا بھی ذکر ہے، میری داڑھی کا بھی ذکر ہے۔ جا کر کہہ دو کہ دونوں کی داڑھیوں کا ذکر ہے۔ کہاں پر ذکر ہے؟ کہ قرآن ہی میں ذکر ہے۔ امیر شام کی داڑھی جو تھی وہ کچی داڑھی تھی، جیسے لہسن کے نیچے کچھ ریشے نکل آتے ہیں، جیسے لہسن کے نیچے کچھ وہ نکل آتے ہیں، کچھ ریشے ایسے نکل آتے ہیں، بس ویسے ہی داڑھی اس کی بھی تھی۔ اور امام حسن کی گھنی داڑھی تھی۔ ارے توجہ رہے، امام حسن کی گھنی داڑھی تھی اور امیر شام کی کچی داڑھی تھی۔ کہا کہ تمہاری داڑھی کا بھی ذکر ہے، میری داڑھی کا بھی ذکر ہے۔ کہا کیسے؟ کہ قرآن پڑھو، البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ۔ رے جس زمین کا ظرف پاک ہوتا ہے وہاں گھنا سبزہ اگتا ہے۔ البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جس زمین کا ظرف پاک ہوتا ہے، جو زمین پاک ہوتی ہے وہاں گھنا سبزہ اگتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جس زمین کا ظرف خبیث ہوتا ہے وہاں سوائے جھاڑ جھنکاڑ کے اور کچھ نہیں۔ امیر شام آتا ہے مدینے، اس کو بانٹا، اس کو بانٹا، اس کو بانٹا، اس کو دیا، کسی کو 1000 دینار، کسی کو 2000 دینار، کسی کو 5000 دینار، جیسی جس کی وفاداری تھی اسی کی مناسبت سے اس نے بانٹنا شروع کیا۔ امام کو معلوم تھا کہ مسجد میں موجود ہے، امام آئے، وقت نماز آ گیا، امام آئے اور اس کی طرف توجہ کیے بغیر مصلی پر تشریف لے آئے اور تکبیرۃ الاحرام شروع کر دی نماز، تاکہ نہ اس سے بات کرنا پڑے نہ اس سے ملنا پڑے۔ جب اس نے امام نے نماز ختم کی تب وہ خود آتا ہے، اے حسن مجھے معلوم ہے کہ تم میری طرف توجہ کیوں نہیں کر رہے ہو، تم اس لیے توجہ نہیں کر رہے ہو تاکہ سارا میرا مال بڑھ جائے اور تمہارے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہ رہے، تاکہ میری تذلیل ہو،
میری تحقیر ہو، لیکن میں ہندا کا بیٹا ہوں. ارے سنیے سنیے، میں ہندا کا بیٹا ہوں، میں ہندا کا بیٹا ہوں. دیکھ لو کہ میری خیرات، میری سخاوت کیا ہے، میری سخاوت کیا ہے. کہا اپنے نوکروں سے اب تک پورے مدینے کو جتنا بانٹا ہے اس سے دگنا لے آؤ. مدینے والوں کو جتنا بانٹا ہے اس سے دگنا لے آؤ، دگنا لے آؤ. پورے مسجد کا صحن بھر گیا، سونے کے سکوں سے، چاندی کے سکوں سے پورا مسجد کا صحن بھر گیا. اے حسن یہ تمہارے لیے ہے، اے حسن یہ تمہارے لیے ہے. امام حسن خاموش ہو گئے، مسجد سے باہر نکلنا چاہا. ایک غلام آگے بڑھتا ہے اور جوتیاں سیدھی کر دیتا ہے، نالیں سیدھی کر دیتا ہے، امام کے قدموں میں پہنا دیتا ہے. جیسے اس نے نالیں سیدھی کر کے امام کے قدموں میں پہنایا، ویسے امام نے ارشاد فرمایا یہ سارا سونا تیرا ہے، یہ ساری چاندی تیری ہے، یہ سارے ہیرے تیرے ہیں، یہ سارے جواہرات تیرے ہیں. اور اس کے بعد مڑ کر کہا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. لوگوں نے حیرت سے کہا یا آقا اتنے معمولی سے کام پر، اتنے چھوٹے سے کام پر آپ نے اتنا بڑا خزانہ اسے دے دیا، اتنا بڑا خزانہ اسے دے دیا. کہا وہ محبت کرنے والا، یہ تو دنیا میں دیا ہے، ارے یہ تو دنیا میں دیا ہے، آخرت میں اسے دوں گا جنت کی صورت میں، کیونکہ میں سردار جنت ہوں. اے سلوات بھیجے بلند آواز. اب بات مکمل کرنا کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. روایت میں ہے، تاریخ میں ہے کہ ایک بہت ہی بوڑھا شخص تھا اس کے زمانے میں شام میں. بعض نے لکھا ہے کہ 160 سال کی اس کی عمر تھی، بعض نے لکھا ہے کہ 180 سال کی اس کی عمر تھی. امیر شام کو جب خبر ہوئی تو اس نے بلایا، کہا رے 160 سال 180 سال؟ کہا میری عمر 180 سال کے قریب ہے. کہا یہ طول عمر کا راز کیا ہے؟ سنے سنے پورا مجمع سنے، جہاں جہاں آواز جاری ہے وہاں وہاں سنے، جہاں جہاں یہ ٹی وی پہنچے گا وہاں وہاں سنے. امام اس نے جو جواب دیا اس کو سنیے. اتنی طول عمر کیسے مل گئی تجھے؟ اتنی طویل عمر کیسے مل گئی؟ کام کیا کرتا ہے؟ کہا میں تاجر ہوں، میں تجارت کرتا ہوں، میں تجارت کرتا ہوں. کیا اتنی عمر کیوں؟ کہا ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میری عمر بڑھائی ہے. کہا کہ جب میں کسی سے خریدتا ہوں کوئی مال تو جتنا وہ طلب کرتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہوں. ارے توجہ رہے، جتنا وہ طلب کرتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہوں، اس کی طلب سے زیادہ. اس سے قیمت اگر 100 روپے بتائی تو 125 میں دیتا ہوں، اس کو 120 دیتا ہوں، اس کی طلب سے زیادہ دیتا ہوں. اور جب خریدار آتا ہے تو میں اس سے بڑھا کر دیتا ہوں. اس کو 1 کلو اس نے مانگا ہے تو میں 1.25 کلو کر دیتا ہوں. تو کیونکہ میں مال میں اضافہ کر کے دیتا ہوں تو اس کے بدلے میں اللہ نے میری عمر میں اضافہ کر دیا، میری عمر میں برکت دے دی ہے. لہذا کم تولنے والوں کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے. ایک سلوات بھیجے. ملاوٹ کرنے والوں کی عمر میں بھی ملاوٹ ہو جاتی ہے. لہذا اگر عمر کو طولانی کرنا ہے تو جو طلب کر رہے ہیں ان کی طلب سے زیادہ دو، جو خریدار ہیں ان کی خرید سے زیادہ دو، اللہ عمر طولانی کر دے گا. ایک سلوات بھیجے. اچھا 180 سال کی عمر ہے تو میرے آبا و اجداد سے بھی تیری ملاقات ہوئی ہوگی، میرے دادا سے ملاقات ہوئی؟ امیر شام پوچھ رہا ہے میرے دادا سے ملاقات ہوئی؟ کہا ہاں بھائی امیہ کی بات کر رہے ہو؟ امیہ کی بات کر رہے ہو؟ ہاں امیہ کی بات کر رہا ہوں. میرے دادا
ملاقات ہوئی. کیسے تھے؟ کیسے تھے؟ دربار میں بیٹھا ہوا ہے وہ شاہ، سامنے تخت حکومت اور بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. اس تاجر سے پھر جس کی 180 سال کی عمر تھی، امیر شام نے کہا میرے دادا سے ملے ہو؟ میرے دادا سے ملے ہو؟ کہاں؟ کون بھائی؟ امیہ. کہاں ملا؟ کیسے تھے؟ ارے کیسے تھے کیا پوچھ رہا ہے؟ انتہائی مکار تھے، انتہائی جھوٹے تھے، انتہائی بدکار تھے، انتہائی بے ایمان تھے. ارے میری دربار میں میرے ہی سامنے میرے دادا کی برائی کر رہا ہے. اچھا ہاشم سے تو ملے ہوگے، علی کے دادا سے تو ملے ہوگے، علی کے دادا سے تو ملے ہوگے. کہاں ہاشم؟ کہاں میں ملا تھا. کیسے تھے؟ انتہائی حسین تھے، انتہائی خوبصورت تھے، انتہائی ایماندار تھے، انتہائی شریف تھے. میرے سامنے میرے دشمن کی تعریف کر رہا، میرے دادا کی برائی کر رہا ہے. اچھا دیکھ ابھی تیرا میں منہ بھرتا ہوں تجھ کو، دیکھ کیا مانگتا ہے. یہ بھی دیکھ لے کہ امیہ کا پوتا کتنا سخی ہے. کیا مانگتا ہے؟ کہ میں کیا مانگوں گا؟ 180 سال کی عمر، 2-4 سال اور زندہ رہوں گا. مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہ دولت کی ضرورت ہے، دولت میرے پاس ہے. نہ جائیداد کی ضرورت ہے، میرے پاس جائیداد موجود ہے. ایک چیز دے دے تو مجھے، تو تخت حکومت پر بیٹھا ہے کہ جو رسول سے منسوب ہے. ایک چیز مجھے دے دے، مجھے جنت کی ضمانت دے دے. مجھے جنت کی ضمانت دے دے تاکہ اب 2-4 سال مر جاؤں تو جنت پہنچ جاؤں. کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں، یہ تو میرے اختیار میں نہیں، کیونکہ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے. آخرت میرے اختیار میں نہیں ہے، آخرت میرے اختیار میں نہیں ہے. میں تمہیں جنت کی ضمانت نہیں دے سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہا جب میری ہی کوئی ضمانت نہیں تو تجھے کیا ضمانت دوں. کہا نہیں کچھ دنیا کی چیز مانگ مجھ سے، یہ تو آخرت سے تعلق رکھتی ہے. دنیا کی چیز مانگ. کہا دنیا کی چیز مانگوں؟ تو دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا چیز ہے؟ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ کہا بتاؤ کیا؟ کہا کہ سب سے اچھی چیز ہے جوانی. تو نے کہا دنیا کی چیز مانگ تو میری جوانی مجھے پلٹا دے، میری جوانی مجھے پلٹا دے. کہ یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے. ارے کیسا تخت حکومت پر بیٹھا ہے، کیسا نائب رسول بنا ہوا ہے. نہ دنیا اختیار میں ہے، نہ آخرت اختیار میں ہے. وہاں جاؤں گا کہ جہاں دنیا بھی جن کے اختیار میں ہے، آخرت بھی جن کے اختیار میں ہے. میں ان کی خدمت میں جا رہا ہوں. پہنچ گیا امام حسن کی خدمت میں. ایک صلوات بھیجو. ظاہر کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے امام حسن علیہ السلام کہ ان کے اوپر سب سے زیادہ سخت اعتراضات کیے گئے ہیں دشمنوں کی طرف سے، اور سب سے زیادہ غلط الزامات لگائے گئے. موقع نہیں ہے کہ تمام چیزوں کو پیش کیا جا سکے. اتنی شادیاں کی تھیں، اتنے نہیں. میں جواب دے چکا ہوں اس سلسلے میں، شادیوں کے سلسلے میں. اور یہاں تک کہا گیا جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اور جب مدینے میں جنازہ چلا ہے تو شب میں شہادت ہوئی، صبح کو جنازہ اٹھ گیا تھا. تو اب وہ بنی امیہ کے دربار سے خریدے ہوئے مورخین لکھتے ہیں، بکے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت امام حسن کا جنازہ چلا تو ان کی 300 بیویاں جو تھیں وہ ان کے پیچھے پیچھے جنازے کی تھیں. طلاق شدہ، یہ بھی جملے ہیں کہ طلاق تھی، کوئی ایک وقت میں 300 بیویاں کسی ہو ہی نہیں سکتی، 4 سے زیادہ کی اجازت ہے نہیں. تو طلاق شدہ 300 بیویاں پیچھے پیچھے ماتم کرتی ہوئی چل رہی تھیں، جن کو امام حسن طلاق دے چکے تھے. وہ 300 بیویاں تھیں. یہ مورخ لکھ رہے ہیں 300 بیویاں لکھ. تو اب پہلے سوال یہ ہے کہ یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے کہ کسی شوہر نے طلاق دے دی تو اب سب کی شادیاں ہو چکی ہیں دوسرے شوہروں سے، ان کے سب کے دوسرے شوہر موجود ہیں. یہاں لکھنؤ نہیں ہے کہ اگر
کوئی خدا نخواستہ بیوہ ہو گئی تو عورتیں ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی کہ دوسری شادی نہ ہونے پائے. نہیں، وہاں عرب میں اور ایران میں بیوہ ہوئی اس کے بعد 3-4 مہینے بعد 6 مہینے بعد سال بھر بعد اس کی دوسری شادی ہو جاتی ہے. وہاں کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، یہاں عورتیں ہی مصیبت بن جاتی. یہ بیوہ ہے، اس کی دوسری شادی کیسے ہو گئی؟ یہ طلاق شدہ ہے، اس کی دوسری شادی کیسے ہو گئی؟ وہ بیچاری بغیر شادی کے مر جاتی ہے، مگر یہ کہ اس کی شادی نہیں ہونے دیتی، اس کی بیوہ کی یا کسی طلاق شدہ کی شادی نہیں ہونے دیتی، کچھ عورتیں ہی نہیں ہونے دیتی. تو اس کے بعد جو ہے تو معلوم ہے کہ اب 300 طلاق شدہ خواتین پیچھے پیچھے ماتم کرتی ہوئی. ارے جب وہ دوسرے شوہر کی ہو گئیں تو اس شوہر نے کیسے اجازت دے دی؟ جو شوہر موجودہ تھا اس نے کیسے اجازت دے دی کہ جاؤ اور جس نے شخص نے تمہیں طلاق دے دی ہے اس کی جا کر میت میں شرکت کرو. اور عورت کی فطرت کے بھی خلاف ہے، مزاج کے بھی خلاف ہے کہ جس شوہر نے طلاق دے دی پھر اس کی کوئی ہمدردی دل میں باقی نہیں رہتی، پھر اس کی کوئی محبت دل میں باقی نہیں رہتی. تو پھر یہ طلاق شدہ عورتیں یہ کیسے آ گئیں؟ پھر توجہ رہے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہی نے روایتیں لکھی ہیں، ہماری روایتیں نہیں ہیں، یہی جو دشمن ان کی روایتیں یہ کہ کچھ نکاح امام حسن نے مدینے میں کیے تھے، کچھ مکے میں کیے تھے، کچھ کوفے میں کیے تھے، کچھ مدائن میں کیے تھے. یہ ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے. یہ اہل سنت مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسن نے کچھ نکاح مدینے میں کیے، کچھ نکاح مکے میں کیے، کچھ نکاح کوفے میں کیے، کچھ مدائن میں کیے تھے نکاح. اس کا مطلب کہ طلاق شدہ عورتیں کچھ مدائن میں موجود تھیں، کچھ کوفے میں موجود تھیں، کچھ مکے میں موجود تھیں، اور کچھ ہوگی جو مدینے میں ہوں گی. اب سوال یہ ہے کہ شام کو رب شب میں شہادت ہوئی، دنیا سے رخصت ہوئے، صبح جو جنازہ اٹھا تو ساری طلاق شدہ عورتیں مدینے میں موجود تھیں. ساری طلاق شدہ عورتیں مدینے میں موجود تھیں. کچھ مدائن کی تھیں، کچھ کوفے کی تھیں، کچھ مکے کی تھیں. مدائن کا مدینے سے فاصلہ 1500 میل، کوفے کا فاصلہ 1000 میل، اور اس طرح سے مکے کا فاصلہ 500 میل. مجھے یہ بتاؤ کیا بنی امیہ نے کوئی ہوائی جہاز چارٹر کر لیا تھا کہ راتوں رات ہوائی جہاز کے ذریعے سے مدینے سے بھی مکے سے بھی پہنچ گئیں، کوفے سے بھی پہنچ گئیں اور مدائن سے بھی پہنچ گئیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ ہے کہ جو بولا جا رہا ہے امام حسن کے لیے. ایک صلوات بلند آواز شروع ہو جاتی. لیکن اس کے بعد بھی دشمنی کم نہیں ہے، اس کے بعد بھی دشمنی کم نہیں ہے. زہر دلوایا جاتا ہے آقا کو، جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں، جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں. یہی وقت ہے کہ ننھے سے قاسم 3-3.5 برس کا سن آئے اور باپ کے سینے سے لپٹ گئے، باپ کے سینے سے لپٹ گئے. سینے میں اذیت تھی، سینے میں تکلیف تھی، جگر کٹ کٹ کے گر رہا تھا. لوگ آگے بڑھے کہ بچے کو سینے سے جدا کر دیں تاکہ سینے میں تکلیف ہے. امام حسن نے منع کیا، نہیں نہیں، اس کی وجہ سے تو سینے کو سکون ملا، اس بچے کی وجہ ہی تو سینے میں سکون ہے، اس کو رہنے دے میرے سینے پر. اس کے بعد جب آخر وقت قریب آیا تو جناب قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھا اور جناب ام فروا سے کہا کہ جب کوئی بہت سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کی یاد دلا دینا کہ اے قاسم تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر تعویذ باندھا ہے، اس کو کھول کر پڑھ لو. وقت گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ کربلا کا میدان آ گیا. کربلا کا میدان، حسین چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے قاتلوں میں گھرے ہوئے ہیں. اور روایت میں یہ منظر ہے کہ جناب قاسم خیمے کے گوشے میں گھٹنوں پر اپنا سر رکھے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں. جیسے جناب ام فروا نے منظر دیکھا تڑپ گئیں، تڑپ کر قاسم کے پاس پہنچی. اے قاسم
تمہارا چچا دشمنوں میں گھرا ہوا اور تم خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. اے قاسم، کیا دشمنوں سے ڈر گئے؟ کیا تلواروں سے ڈر گئے؟ کیا موت سے خوفزدہ ہو گئے؟ کہ اے اماں اب کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو دیکھیے کہ میرے رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا ہے. بھلا میں دشمنوں سے ڈر جاؤں گا، موت سے ڈر جاؤں گا، مگر میں کیا کروں؟ جب بھی چچا کی خدمت میں پہنچتا ہوں وہ چچا یہی کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے. میرا چچا اجازت نہیں دے رہا ہے، میرا چچا اجازت نہیں دے رہا ہے. اس وقت ماں نے یاد دلایا، اے قاسم، تمہارے بابا نے دنیا سے جاتے وقت تمہارے بازو میں ایک تعویذ باندھ دیا تھا. وہ تعویذ کھول کر دیکھو. تعویذ جو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جس وقت اپنے چچا کو اکیلا دیکھنا، دشمنوں میں گھرا دیکھنا، پیاسا دیکھنا، مظلوم دیکھنا، تو میری طرف سے مدد میں کوئی کوتاہی نہ کرنا. میری طرف سے مدد میں کوئی کوتاہی نہ کرنا. میری طرف سے اپنے چچا کے اوپر جان نچھاور کر دینا. یہ میری وصیت ہے. اپنے بابا کی تحریر لیے ہوئے خوشی خوشی دوڑتے امام حسین کی خدمت میں پہنچے. اے چچا دیکھیے، یہ تو بابا کی وصیت ہے، یہ تو بابا کی وصیت ہے. حسین نے لیا پرچہ، تحریر پہچانی، پیشانی سے لگائی، آنکھوں سے لگائی، چوما. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے اجازت دینے کی ایک اختیار نہیں تھا، اب روکنے کا اختیار نہیں رہا. اس کے بعد دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قاسم کو گلے لگایا. امام حسین نے قاسم کو گلے لگایا. دیکھنے والوں نے منظر دیکھا، اتنا روئے کہ غشی علیہما، دونوں پر غشی طاری ہو گئی، زمین پر گر پڑے غش کھا کر. کون تھا جو پانی چھڑکتا؟ ہاں، زینب کے آنسو گرے چہرے پر. غشی سے آنکھ کھولی، اے قاسم جاؤ، خدا حافظ. اس کے بعد آگے بڑھے اور قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا. قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا. اے آقا، قاسم کا گریبان کیوں چاک کر رہے ہیں؟ تو شاید فرمائیں کہ گریبان چاک ہونا یتیمی کی نشانی. اگر حسن کا لال سمجھ کر رحم نہ کرو تو یتیم ہی سمجھ کر رحم کر دینا. اے آقا، دشمنوں میں بھیج رہے ہیں، ارے ذرا تو پہنا دیجئے، خود تو پہنا دیجئے تاکہ یہ بچہ محفوظ رہے دشمن کے حملے سے. تو شاید آقا جواب دیں کہ عرب میں اتنے چھوٹے بچے جنگ کے لیے نہیں جاتے. ایسے بچوں کے لیے نہ خود بنتا ہے نہ ذرا بنتی ہے. ہاں، ایک مہین سا کرتا پہنے ہوئے گھوڑے پر خود سے سوار نہیں ہو سکے، گھوڑے پر خود سے سوار نہیں ہو سکے. امام نے گود میں لیا اور جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا. روایت کہتی ہے کہ پیر اتنے چھوٹے چھوٹے تھے، قاسم اتنے کم سن تھے کہ دونوں پیر رکابوں میں نہیں آ پائے، لہذا صرف ایک پیر ایک رکاب میں رکھا، دوسرا پیر بلند تھا. پہنچے زبردست حملہ، ایسا حملہ کہ تاریخ میں بے مثل و بے نظیر ہے. سامنے سے فوجیں ہٹ رہی ہیں، سامنے سے صفیں ٹوٹ رہی ہیں، فوج سامنے سے بھاگ رہی ہے، یہاں تک کہ سامنے پسر سعد نظر آ گیا. جناب قاسم چاہتے تھے کہ بڑھ کر اس پر حملہ کریں. عمر سعد ایک قریب زبردست پہلوان کھڑا ہوا تھا. اب تفصیلی مسائل کی گنجائش نہیں ہے. ایک زبردست پہلوان کھڑا ہوا تھا. عمر سعد کہتا ہے پہلوان جا اور اس بچے کو اس کی ماں کے غم میں رلا، اس بچے کی ماں کو اس کے غم میں رلا دے. وہ ملعون آتا ہے لیکن انتہائی بزدل ہے، انتہائی بزدل ہے. بجائے سامنے سے آنے کے گھوڑے کو کاوا دیتا ہے، قاسم کی پشت پر آتا ہے. ارے کاش کوئی شیعہ موجود ہوتا، کوئی چاہنے والا موجود ہوتا جو پکار کر کہہ دیتا اے آقا ہوشیار ہو جائیے. پشت پر قاتل پہنچ گیا ہے. بھرپور وار ہوا، بھرپور وار ہوا. قاسم کے سر پر قاسم تیورا کر زمین پر گرے. آواز دی چچا مدد کو آ جائیے، چچا مدد کو آ جائیے. ہاں، عزاداروں نے روایت کہتی ہے کہ حسین غیظ کے عالم میں آگے بڑھے.
غصے کے عالم میں آگے بڑھے، دیکھا سامنے قاتل قاسم ہے کہ جس کے تلوار سے قاسم کے سر کا خون ٹپک رہا ہے. چاہتے تھے کہ اس کو حملہ کر کے اسے قتل کرے، تلوار کا وار کیا، اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا. اس کے بعد چاہتے تھے کہ اس کو ماریں، کہ اس نے فوج یزیدی کو مدد کے لیے پکارا، مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچا لو، مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچا لو. فوج چلی قاتل قاسم کو بچانے کے لیے. ادھر سے حسین چلے قاتل قاسم کو قتل کرنے کے لیے. ارے عزادارو عجیب غضب ہو گیا، عزادارو عجیب غضب ہو گیا. روایت کہتی ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. درمیان میں لاشیں قاسم. جب بھی کوئی گھوڑا قریب آتا تھا قاسم آواز دیتے تھے، اے چچا بچا لیجیے، اے چچا بچا لیجیے. ہاں عزادارو آپ جانتے ہیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کا دم نکل رہا ہو، اگر عالم احتضار ہو، اگر سانس اکھڑ چکی ہو کسی کی، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے جسم پر ہلکے سے ہاتھ رکھنا، اس کے جسم کو بہت ہلکے سے ہاتھ رکھنا، کیونکہ اس کا دم نکل رہا ہے، اس کی سانس اکھڑ چکی ہے، اس کا دم روح نکلنے والی ہے. لہذا شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہاتھ بھی رکھنا تو ہلکے سے رکھنا، کیونکہ اس وقت اگر اس کو انگلی بھی چھوا دو گے تو اس کو ایسا لگے گا پہاڑ ٹوٹ پڑا، پہاڑ ٹوٹ پڑا. ارے قاسم کی آخری سانسیں ہیں، روح نکلنے والی ہے، دم نکلنے والا ہے. شریعت کا حکم کہ اگر انگلی بھی رکھو گے تو اسے احساس ہوگا پہاڑ ٹوٹ پڑا. ارے اس وقت جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے یہ ننھا سا شہزادہ پامال ہوا ہوگا تو کیسی اذیت محسوس ہو رہی ہوگی، کیسی تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی. اسی لیے جب حسین پہنچے تو فریاد کرتے ہوئے اے قاسم تمہارے چچا پر بڑا شاق ہے کہ تم مدد کے لیے پکارتے رہے، مگر تمہارا بابا مدد کے لیے نہیں آ سکا. عزادارو مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں. روایت ہے کہ اس طرح سے لاش اٹھائی کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے. اس کا مطلب ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں قاسم اتنا کچل گیا تھا کہ حسین کے سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے. ایک روایت پڑھ چکا ہوں مگر فرمائش اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک روایت اور بھی ہے کہ جب حسین میدان میں پہنچے تو قاسم کی لاش نظر نہیں آئی. حسین نے پکارا اے قاسم، جواب نہیں آیا. پھر پکارا اے قاسم، جواب نہیں آیا. روایت کہتی ہے کہ ایک بلندی پر حسین جاتے ہیں، اس کے بعد آواز دیتے اے قاسم، امام وقت کی حیثیت سے میں تمہیں پکار رہا ہوں، کہا ہو جواب دے دو. روایت کہتی ہے قاسم کے جسم کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے. اے چچا گھوڑوں کی ٹاپوں سے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. حسین نے کربلا کی زمین پر اپنی عبا بچھائی، ٹکڑے جمع کرنا شروع کیے، قاسم کے جسم کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کیے. عبا کو لپیٹا، اس عبا کو اپنے سر پر رکھا. خیموں میں پہنچے، ام فروا کہاں ہے، میرے بھائی کی بیوہ کہاں ہے؟ ام فروا آتی ہیں. اے ام فروا، آپ کا بیٹا کربلا میں مارا گیا، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا اسلام پر قربان ہو گیا. کہ اللہ کا شکر ہے میں نے قاسم کو اسی لیے پالا تھا. آخری جملے، میں نے قاسم کو اسی لیے پالا تھا کہ اسلام پر قربان ہو جائے، آپ پر جان نچھاور کر دے. یہ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. مگر آقا ایک بات ضرور پوچھوں گی کہ کیا میرے بچے سے کوئی قصور ہو گیا تھا؟ کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟ کہ ام فروا آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بچے سے خطا اور قصور؟ کہا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سب کی لاشیں آپ لے کر آئے، مگر میرے بچے قاسم کی لاش آپ نہیں لائے. یہ سن رہا تھا. ارے حسین نے اپنے سر سے بابا اتاری،
اور کہے زینب قریب آ جاؤ، اے ام کلثوم قریب آ جاؤ۔ ام فرما کے دونوں بازو سوال، اب جو کپڑا ہٹایا، اب جو آبا ہٹائی، قاسم کے جسم کے ٹکڑے ابا کے اندر۔ اے ام فرما تمہارے بچے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر کے ٹکڑے ٹکڑے